ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع النور کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم ہم گناہ گاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو دم واپسی تک قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر سال دھوم دھام سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا صدقہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا، ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے ثریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر سے اپنے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بابرکت مہینہ عطا کیا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں ہر 24 گھنٹے کے اندر 1,25,000 آدمی مرتے ہیں۔ ہر 24 گھنٹے میں ورلڈ وائڈ 1,25,000 انسانوں کی موت ہوتی ہے، اور تازہ رپورٹ کے مطابق اس وقت ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، ہر 1 گھنٹے کے اندر انڈر 40 بلو 40 ایج کے 4 لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے۔ یعنی ہر 1 گھنٹے میں 4 لوگوں کو ہارٹ اٹیک، وہ بھی 40 سال سے کم عمر والے۔ تو 24 گھنٹے میں کتنے ہو گئے آپ کیلکولیٹ کر لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، جو کینسر سے مر رہے ہیں، ٹی بی سے مر رہے ہیں، روڈ حادثوں میں، ٹرین ایکسیڈنٹ میں مر رہے ہیں، جو شراب کی وجہ سے مر رہے ہیں، نشاور چیزوں کی وجہ سے مر رہے ہیں، جو لوگ اپنی عمر اور بڑھاپے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ آپ کیلکولیٹ کریں تو پتہ چلے گا کہ جو ورلڈ وائڈ 24 گھنٹے میں 1,25,000 موتیں ہو رہی ہیں، ان میں ہزاروں ایسے ہیں جو روزانہ ہمارے ملک میں مر رہے ہیں۔ ایسے میں اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک بار اپنی زندگی میں محبوب کی آمد کا بابرکت مہینہ عطا کیا، تو یقیناً یہ اللہ کا ہم گناہ گاروں پر بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ ہم جب سے یہاں بیٹھے ہیں تب سے لے کر اب تک، یعنی نماز عشاء کے بعد سے لے کر اب تک پوری دنیا میں نہ جانے کتنی موتیں ہوئی ہوں، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم 2022 کے ربیع الاول شریف میں زندہ تھے، اور 2023 کے ربیع الاول شریف میں بھی زندہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کہیں انشاءاللہ۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت یہ بات یاد رکھیں، ہمارا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، مرض سے شفا دینے والا اللہ ہے، اللہ ہی کھلانے والا پلانے والا، اور ہر رات سونے کے بعد صبح اٹھانے والا اللہ۔ آج رات بھی کتنے لوگ سوئیں گے، ہر سونے والے کو صبح اٹھنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ بتائیے ہے نا، جب صبح گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ انتقال ہو گیا، آس پڑوس کے لوگ جمع ہوتے ہیں تو گھر والے بیچارے کہتے ہیں رات کو اچھے بھلے تھے، نہ کوئی تکلیف نہ کوئی درد، ہمارے ساتھ بیٹھے کھانا کھایا بات چیت کر رہے تھے، اس کے بعد جتنے بجے ہم سب سوتے اتنے بجے وہ سو گئے، یہ تو صبح ہم جب ان کو اٹھا رہے تھے تو اٹھے ہی نہیں۔ تو روزانہ دنیا میں نہ جانے کتنے ایسی نیند سوتے ہیں کہ جن کے مقدر میں صبح اٹھنا نہیں لکھا ہوتا، اور ہمیں روزانہ سونے کے بعد اگر اٹھنے کا موقع مل جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہماری توجہ نہیں ہے، ہمارا ذہن اس طرف جاتا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے تمام انعامات، اللہ کے تمام احسانات، اللہ کی تمام نعمتیں میں کیا گناؤں کیا بتاؤں، یہ میرے رب کا ہم پر کیا کم کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا ہے۔ یہ کیا بتائیے چھوٹی موٹی نعمت ہے؟ یہ میرے رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم جیسے گناہ گاروں کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ پردہ اگر ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ اٹھا لینا تو ہم خود کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہ جائیں۔ ہمارے خود کے دامن گناہوں سے ایسے داغدار ہیں نا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہمارا کچا چٹا کھل جائے نا
تو تقریر سننا دور کی بات، بغل میں بیٹھنا دور کی بات، دعوت میں بلانا دور کی بات، کوئی ہمارا منہ دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب رب نے زمین پر ہمارے اور آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالا تو ہمیں اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے کہ میرے کریم، جب تو نے جیتے جی ہمیں ذلیل نہیں کیا، رسوا نہیں کیا، ہزارہ گناہ کے باوجود تو نے میرے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا، تو رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ جب تو نے یہاں عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا، اے اللہ قیامت کی رسوائی سے بھی ہمیں بچا لینا، قیامت کے دن بھی ہمارے عیب پر پردہ ڈال دینا۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، اندر سے لے کر باہر تک، یا جو باہر کھڑے ہیں ان تک، ہم میں کوئی ایک بھی ہے جو دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ کوئی ایک بھی ہے؟ کوئی ایک ہے جس نے کبھی کوئی گناہ والا کام نہیں کیا؟ بتاؤ، کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کا پیر بھی ہونا، کوئی کسی جامعہ کا شیخ الحدیث بھی ہونا، کوئی کسی مدرسے کا بہت بڑا مدرس بھی ہو، کسی جامع مسجد کا امام بھی ہو نا، دعویٰ نہیں کر سکتا وہ کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں سے معصوم بنا کر اللہ نے یا تو انبیاء کو پیدا فرمایا ہے یا تو فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ گناہ ہم سے ہوتے، ہم چاہتے ہیں کہ نہ کریں، لیکن شیطان دشمن ہے، کبھی زبان کے ذریعے، کبھی آنکھ کے ذریعے۔ چلو آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، آپ نے کسی کو مارا پیٹا نہیں، لیکن آپ کے دل میں اگر کسی کے لیے برائی پیدا ہو جائے تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ گناہ نہیں۔ اگر آپ نے کسی پر غلط نظر ڈال دی، مارا نہیں، گالیاں نہیں دی، غلط نظر ڈال دی، یہ گناہ نہیں ہے؟ تو کون ہے جو دودھ کا دھلا ہے؟ ہم سارے گناہ گار ہیں میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو ہم سارے کے سارے گناہ گار۔ ایسے میں ایک گناہ گار کو کسی دوسرے گناہ گار کے کسی گناہ کا پتہ چل جائے نا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو لوگوں میں گھوم گھوم کر اپنے بھائی کے گناہ گنانے نہیں چاہیے، بلکہ اس کو چاہیے کہ جیسے رب نے میرے گناہوں کو چھپائے رکھا، میں بھی اپنے بھائی کے گناہوں پر پردہ ڈالوں گا۔ لیکن ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ ہم تو ڈھونڈتے رہتے کہ کسی کا کوئی عیب ملے، کسی کی کوئی خامی ملے، کسی میں کوئی لپ ہول ملے، کوئی غلطی ملے، اور جیسے ہی پتہ چل جائے کہ فلاں کا یہ معاملہ ہے، ہم کہتے ہیں اب بتائیں گے اس کو۔ ہم بہت نیک بنتا ہے، بڑا نمازی بنتا ہے، بڑا اپنے آپ کو پرہیزگار بنتا ہے، اب میں بتاتا ہوں اس کو، اور ہم گھوم گھوم کر لوگوں میں اس کی برائیاں کرنی شروع کر دیتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مومن بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اچھا آپ کہیں گے میلاد پاک کی محفل ہے، میں یہ کیا باتیں کر رہا ہوں؟ یہ باتیں میں یوں ہی نہیں کر رہا میرے بھائی۔ دراصل ہوتا کیا جانتے ہو؟ ہمارے یہاں محفل 11ویں کی ہو، 12ویں کی ہو، ہمارے یہاں محفل ذکر شہدائے کرب و بلا کی ہو، محفل چھٹی شریف کی ہو، عام طور پر ہم روایتی انداز میں گفتگو کر کے گزر جاتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات سے کھیلیں، ایموشن سے کھیلیں، لوگوں کو مزہ آئے۔ اور جب لوگوں کو مزہ آئے گا تو وہ نعرہ لگائیں گے، اور جب نعرہ لگائیں گے تو بولنے والے کو بھی مزہ آئے گا کہ یار لوگ انجوائے کر رہے ہیں میری تقریر سے، لوگوں کو لطف مل رہا ہے۔ اور پھر مجھے بھی بولنے میں مزہ آئے گا کہ جب لوگ انجوائے کر رہے ہیں تو بولنے والا خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یاد رکھیں، ہمارے یہاں میلاد پاک کی محفل میں اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کن حالات میں ہوئی، یعنی اس وقت عرب کے حالات کیا تھے، دنیا کے حالات کیا تھے، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے کیا معاملات کے دنیا کے، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کن حالات میں ہوئی کہ 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ تھی، صبح صادق کا وقت تھا، اور کیا واقعات اس وقت پیش آئے، یہ ساری چیزیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، آپ کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں، اور ہم یہی ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں،
اکثر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور کیسے آئے تھے، کب آئے تھے، کن حالات میں آئے تھے، اور اپنے ساتھ کون کون سے معجزات لے کر آئے تھے. یہ ساری چیزیں تو بیان کی جاتی ہیں میلاد کی محفل میں، لیکن ہم یہ بتانا بھول گئے ہیں کہ حضور آئے کیوں تھے، کیسے آئے یہ تو بتایا جا رہا ہے، کن حالات میں آئے، کہاں آئے، کس کے گھر میں آئے یہ تو بتایا جا رہا ہے، لیکن کس لیے آئے تھے یہ بتایا نہیں جا رہا ہے. اور میں آج اسی کو بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ میرے نبی آئے کیوں تھے، آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا، آپ کی ولادت کا مقصد کیا تھا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا خود فرماتے میں تمہارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے آیا ہوں، اخلاق کو. اور میرے نبی فرماتے جنت میں لے جانے والی دو چیزیں، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے ایک تمہارا تقوی ہے اور دوسرا تمہارا اچھا خلق ہے، تمہارا حسن خلق، اچھا خلق تمہارا یعنی اخلاق تمہارے اچھے، یہ دو چیزیں تمہیں جنت میں لے جانے والی. تو حضور کی آمد کا جب بھی ذکر ہوتا ہے یا جب بھی میلاد پاک کی محفلیں سجتی ہیں تو وہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں. آپ نے کچھ سنا، کچھ سننا باقی. لیکن اگر آج میں اصلاحی طور پر حضور کی آمد کا ذکر کروں کہ مقصد کیا تھا تو آپ کی اجازت ہے نا؟ سنیں گے نا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں. تو اگر کسی مومن بھائی کا عیب معلوم ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے عیب پر پردہ ڈالنا چاہیے کہ انشاءاللہ. اور یہ میرے نبی کی تربیت ہے. آپ دیکھیں اللہ نے اپنے محبوب کی امت پر اتنا فضل و کرم فرمایا، اتنا فضل و کرم فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے سامنے پچھلی ساری امت کے عیب کو ظاہر کر دیا. چاہے وہ قوم لوط ہو، چاہے وہ قوم نوح ہو، چاہے وہ بنی اسرائیل کے لوگ ہوں، اللہ نے پچھلی ساری امت کے عیب اس امت پر ظاہر کر دیے قرآن مقدس کے ذریعے. لیکن اللہ نے اس امت کے عیب کسی امت پر ظاہر نہیں فرمائے، ظاہر نہیں کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے. تو جب رب نے پردہ ڈالا، وہ ہمارا خالق و مالک، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. جب ہم نے اس کی نافرمانی کی اور اس کے باوجود اس نے پردہ ڈالا تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے مومن بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالیں کہ انشاءاللہ. آپ کو کسی کا کتنا بڑا فالٹ، کسی کی کتنی بڑی غلطی کیوں نہ معلوم ہو جائے، آپ اپنی زبان بند رکھیں، آپ نہ بتائیں لوگوں کو. اس کی وجہ کہ بتائیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. آپ کو لگتا ہے کہ اس کی عزت کو اچھال کر آپ کی عزت بڑھ جائے گی تو پھر ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لیں. کسی کی عزت کو اچھالنے سے کیا لوگوں کی نظر میں ہماری عزت بڑھ جاتی ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں میرے بھائی یاد رکھیں گے، اگر کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر کسی کی غیبت کر رہا ہے مسلسل، اس کو عادت ہے آج اس کی، کل اس کی، پرسوں اس کی، آپ کے ساتھ بیٹھ کر وہ اس کی غیبت کرتا رہتا ہے، تو آپ تیار رہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کی غیبت بھی کرتا ہوگا. ایسا نہیں کہ وہ آپ کے سامنے صرف لوگوں کی کرتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ آپ کی غیبت بھی کرتا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کو عادت پڑ چکی ہے اس غیبت کرنے کی، اور ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، ہم سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. جب لوگوں کی برائیاں ہمارے سامنے کی جاتی تو ہم کو مزہ آتا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جبکہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ تو ہونا ہے نہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پردہ ڈالنا چاہیے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور یہ عادت عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. عورتوں میں فلاں کی بیٹی کو دیکھا، ارے وہ اس کا داماد آیا تھا گھر پہ، دیکھا، ارے میں 2-3 دن سے دیکھ رہے اس کے گھر پہ پتہ نہیں کون سا آدمی آتا جاتا ہے، ارے اب تو اس کی بیٹی کالج جانے لگی، تو نے دیکھا. اپنے گھر کی کوئی فکر نہیں ہوتی، دوسروں کی بہو، دوسروں کی بیٹی، دوسرے کا داماد، دوسرے کا بیٹا، اسی میں لگی رہتی ہیں. اور میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو عورتیں اڑوس پڑوس کے گھروں کی ٹوہ میں لگی رہتی ہیں، ایک دن ان کی زندگی میں خود ایسا آتا ہے کہ ان کی اپنی بیٹی یا بیٹا ان کو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑتا ہے، جو دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں. تو ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہے کہ انشاءاللہ. اور یہ میرے نبی کی تعلیمات میں سے ہے، یہی سکھانے کے لیے میرے آقا تشریف لائے تھے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی پھر میں آپ کو وہیں لے چلوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا کی،
ہم میں کیا کوئی ایسا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ پاسبل ہے ہمارے لیے؟ جب اللہ کی نعمتیں ان گنت ہیں، کاؤنٹ لیس ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی تمام نعمتوں کا ہم شکر بھی نہیں ادا کر سکتے۔ ہم جن جن کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس پر شکر ادا کریں، لیکن بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جس پر ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ہمارا تو ذہن بھی وہاں نہیں جاتا، تو آپ بتائیں جب اللہ کی تمام نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے تو کیا اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی وہ ساری نعمتیں اللہ نے محبوب کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اس لیے میرے امام فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اور اسی کو کسی شاعر نے اپنے انداز میں یوں کہا، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب انہی زلفوں کے اسیر ہوئے۔ تو ساری کائنات اللہ نے حبیب کے صدقے میں پیدا کیا۔ جو نعمتیں مولا نے ہم کو عطا کی سب محبوب کے صدقے میں عطا کی۔ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی تمام نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے تو تم چاہ کر بھی اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو جب تم تمام نعمتوں کا الگ الگ شکر ادا نہیں کر سکتے تو کیوں نہ اس سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا کرو کہ جس کے صدقے میں رب نے ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور یہی وجہ کہ ہم سنی نبی کی میلاد منا کر اس سب سے بڑی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم نبی کی میلاد اس لیے مناتے ہیں، نبی کی میلاد کے منانے کا تعلق ہمارے ایمان سے۔ ہم سنی ہر سال نبی کی میلاد منا کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ خدا مانتے تو کبھی ان کی میلاد نہ کرتے۔ تو یہ ہمارے گویا مومن ہونے کی علامت ہے کہ ہم نبی کی میلاد منا رہے ہیں۔ کہ اگر ہم خدا مانتے، خدا پیدا ہونے سے پاک ہے نا۔ میرے نبی تو آمنہ خاتون کے شکم میں تھے 9 ماہ، اس کے بعد زمین پر جلوہ گر ہوئے، اس کے بعد آپ نے دودھ بھی پیا ہے، پھر آپ انگلی پکڑ کر چلے بھی ہیں۔ تو آپ بتائیے کیا خدا کی یہ شان ہے؟ تو سنی ہر سال میلاد، ہم اس لیے کہتے ہیں میلاد منانا اس لیے ضروری ہے۔ ہم پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں نا، شرک کرتا، اتنی تعریف کرتا کہ خدا بنا دیتا ہے معاذ اللہ، ہم کہتے ہیں سوائے بہتان کے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم خدا مانتے تو میلاد کبھی نہ مناتے۔ ہم میلاد منا کر بتاتے ہیں جو خدا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا اور جو محبوب ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کہتے اتنی تعریف کرتے کہ خدا بنا دیتے۔ ارے حد کے اندر رہ کر تعریف کیا کرو یار، حد میں رہ کر تعریف، اتنی تعریف نہ کیا کرو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے چلیے آج سے ہم حد میں رہ کر تعریف کریں گے۔ نبی کی تعریف حد میں رہ کر کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ حد بتانا تیرا کام۔ حد تو بتا دے، حد میں رہ کر تعریف ہم کریں گے۔ کیا حد بتا سکتا ہے کوئی؟ کیا بتا سکتا ہے کہ نبی کی حد کیا ہے؟ میرے آقا خود فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہ جان سکا۔ اور یہ میرے نبی نے کس سے کہا جانتے ہو؟ اگر حضرت بلال سے کہا ہوتا نا تو آج کا بدعقیدہ کہتا کہ یہ تو بلال نہیں جانتے تھے۔ عمر سے کہتے تو عمر بتا سکتے تھے، صدیق اکبر سے کہتے تو ابو بکر بتا سکتے تھے، حضرت علی سے کہتے تو علی بتا سکتے تھے۔ بلال اتنا نہیں جانتے تھے نبی کو، باقی سب جانتے تھے۔ اس لیے نبی نے بلال سے کہا کہ میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ آج کا بدعقیدہ ممکن ہے حضور نے کسی اور صحابی سے کہا ہوتا تو اس طرح کی باتیں بنا کر لے کر آتا۔ اس لیے میرے آقا نے کسی اور سے نہیں کہا، یہ بات اس سے کہی جس سے زیادہ قریب سے نبی کو کوئی صحابہ میں جانتا ہی نہیں تھا۔
اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرے نبی نے صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہ جان سکا، کوئی نہیں جانتا میری حقیقت کو، یہ صدیق اکبر سے میرے نبی نے فرمایا۔ اور ابو بکر تو وہ تھے جو بچپن سے میرے نبی کے ساتھی تھے، اور ایسے ساتھی تھے کہ جو ہجرت کی رات بھی ساتھ تھے، غار میں بھی ساتھ تھے، اور ایسے ساتھی تھے بچپن سے جو نبی کا ساتھ پکڑا تو نہ غار میں ساتھ چھوڑا ہے نہ مزار میں ساتھ چھوڑا ہے۔ نبی نے اس ابو بکر سے کہا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اب بتائیے کوئی ہمیں حد بتا سکتا ہے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو ہم ہر سال میلاد منا کر بتاتے ہیں کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے۔ اب نبی کی میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ نے جس نعمت کے صدقے ساری نعمتیں دی، اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا ہو جائے۔ اور کیوں مناتے جانتے ہو؟ اگر میرے نبی کی میلاد نہ ہوتی تو آج ہم یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوتے۔ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں، صحابہ کی محفل تھی، سارے صحابہ اکرام اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے۔ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زمانے جاہلیت کی دو باتیں ایسی یاد ہیں اب بھی کہ ان میں سے جب ایک بات یاد آتی ہے نا تو ہنسی نہیں تھمتی، ہنسی رکتی نہیں، اور دوسری بات جب یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے۔ ایک بات ایسی جو یاد آ جائے تو ہنسی نہیں رکتی، اور ایک بات ایسی جو یاد آ جائے تو آنسو نہیں رکتے۔ آقا فرماتے وہ کون سی باتیں؟ تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں ایک مرتبہ میں سفر پر جا رہا تھا، تو جب میں نے سامان سفر باندھا، تجارت کا سامان باندھا، تو جو میرے گھر میں بت تھا، میرے باپ دادا پردادا جس کی پوجا کرتے چلے آئے تھے نا، اس بت کو بھی میں نے اپنے سامان میں باندھ لیا کہ جہاں کہیں بھی ٹھہروں گا اسے بھی نکال کے کھڑا کر دوں گا اور اس کی بھی پوجا ارچنا کرتا رہوں گا، چڑھاوے چڑھاتا رہوں گا۔ کوئی پریشانی راستے میں آ گئی تو دعائیں مانگوں گا، مصیبتیں یہ ٹالے گا۔ اس نیت سے میں نے اس کو بھی سامان میں باندھ لیا، اور اس کے بعد سامان اٹھایا تو سامان مجھ سے اٹھتا ہی نہیں تھا، اتنا وزندار ہو گیا۔ تو مجبوراً مجھے اپنے اس بت کو نکالنا پڑا، لیکن میں اس کو چھوڑ کر جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تو میں نے اس پتھر کے بت کی جگہ پر ایک آٹے کا بت بنا لیا، اسی کی طرح آٹے کا بت بنایا اور اسے سامان میں رکھ لیا۔ اب سامان ہلکا ہو گیا، اب میں اسے لے کر چلا، سفر میں جہاں بھی میں رکتا آرام کے لیے اسے بھی نکال کر کھڑا کر دیتا، اس کے اوپر بھی چڑھاوے چڑھاتا، دعائیں مانگتا اور چلتا جاتا۔ وہ کہتے سفر کرتے 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 میں ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں میرے کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو گیا، اب میرے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب جان بچانے کے لیے مجھے مجبوراً اپنے اس بت کو پانی میں گھول کر پینا پڑا، چونکہ آٹے کا بنایا تھا نا۔ تو کہتے جان بچانے کے لیے میں نے اسی کو، اب ایسا موقع تھا وہ کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا، تو میں نے اسی کو توڑا، آٹے کو پانی میں گھولا اور گھول کر میں اس کو پی گیا تاکہ میری جان بچ سکے۔ آقا جب مجھے یہ بات یاد آتی ہے تو میری ہنسی رکتی نہیں، اور جو رونے والی بات عرض کرتے آقا زمانے جاہلیت میں ایک ایک کر کے میں اپنی 5 بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کر چکا تھا، اپنی 5 بیٹیوں کو میں نے زمین میں زندہ دفن کیا تھا۔ 6ٹھی مرتبہ جب میری بیوی حمل سے تھی، میں سفر پر جا رہا تھا، تو جانے سے پہلے میں نے اپنی بیوی کو اس بات کی وصیت کی کہ میری غیر موجودگی میں اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے پالنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو میرے واپس آنے کا انتظار مت کرنا، میں سال بھر کے بعد آؤں گا کہ 5 سال کے بعد آؤں گا میں نہیں جانتا، تو ایک کام کر کے بیٹا پیدا ہو تو پالنا اور بیٹی پیدا ہو تو میرا انتظار مت کرنا۔ 5 بیٹیوں کو میں نے دفن کیا ہے، 6ٹھی بیٹی کو تو قتل کر دینا، 6ٹھی بیٹی کو تو زمین میں زندہ دفن کر دینا۔ کہتے آقا میں اپنی بیوی کو یہ وصیت کر کے چلا گیا۔ اب ایک طویل عرصے کے بعد میں واپس جب اپنے گھر آیا تو میں نے گھر میں دیکھا کہ میری بیوی کے علاوہ ایک چھوٹی سی بچی بھی موجود تھی، اور وہ بچی میری بیوی کو امی امی کہہ کے بلا رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی بچی کو دیکھا فوراً میرا خون کھول گیا،
میں نے کہا یہ بیٹی کس کی ہے؟ تو میری بیوی نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد بیٹی پیدا ہوئی تھی، آپ کی وصیت کے مطابق میں نے اس کو قتل کر دیا، لیکن آپ چونکہ گھر میں تھے نہیں، میں اکیلی تھی، تو گھر کی دیواریں کاٹنے کو دوڑتی تھی، رات بھر نیند نہیں آتی تھی، اس وجہ سے یہ پڑوس کے یہودی کی بیٹی ہے، میں نے اس کو گود لے لیا ہے کہ جب تک آپ نہیں آتے اس سے میرا دل بہلے گا، گھر میں رونق رہے گی، تو آپ ٹینشن نہ لیں، یہ اپنی بیٹی نہیں ہے، یہ پڑوس کے یہودی کی بیٹی ہے۔ وہ صحابی عرض کرتے آقا جب میری بیوی نے یہ کہا میں مطمئن ہو گیا، مجھے اپنی بیوی کی بات پر یقین ہو گیا۔ اب میں نے دیکھا کہ میری بیٹی وہ جو بچی تھی، میری بیوی اس کو نہلاتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کپڑا بدلتی تھی، اپنے ہاتھوں سے اس کے بال بناتی تھی، اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا بنا کر اسے کھلاتی تھی، اور وہ بچی بھی میری بیوی کے آس پاس گھومتی رہتی اور امی امی کہہ کے بلاتی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے چند دنوں کے بعد جب مکے کی گلیوں میں گیا، بازاروں میں گیا، دوستوں سے ملاقات ہوئی، تو میرے دوستوں نے کہا کہ تو نے اپنے گھر میں ایک لڑکی دیکھی ہوگی نا؟ میں نے بتایا ہاں میں نے دیکھی، ایک بچی ہے۔ کہا کس کی بیٹی ہے پتہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میری بیوی نے بتایا کہ پڑوس کے کسی یہودی کی بیٹی۔ تو میرے دوستوں نے بتایا کہ تیری بیوی نے تیرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، جھوٹ بولا اس نے، وہ کسی اور کی نہیں تیری اپنی بیٹی ہے، تیرے جانے کے بعد تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی، ہم نے تیری بیوی کو کہا کہ تمہارا خاندانی طریقہ یہ ہے، ہمارے قبیلے کا اصول یہ ہے، ہم بچیوں کو دفن کر دیتے ہیں، اب تمہاری غیر موجودگی میں بیٹی پیدا ہوئی، ہم نے کہا کہ تو اپنی بچی کا گلا گھونٹ دے، ابھی چھوٹی ہے، لیکن تیری بیوی نہ مانی، ہم نے کہا تو ماں ہے، شاید تجھ سے یہ کام نہ ہو سکے، ہمارے حوالے کر دے، ہم تیری بیٹی کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، لیکن تیری بیوی یہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھی، ہم نے بہت سمجھایا بجھایا لیکن وہ مانتی نہیں تھی، اور وہ تیرے گھر میں جو پل رہی ہے وہ کسی اور کی نہیں، تیری اپنی بیٹی ہے۔ اب وہ صحابی کہتے جب میں نے یہ سنا آگ ببولا ہو گیا، میں غصے میں اپنے گھر واپس آتا ہوں، رات کا وقت تھا، میری بیوی سو رہی تھی، بغل میں وہ چھوٹی سی بچی سو رہی تھی، میں نے غصے میں بچی کے ہاتھ کو پکڑا اور زور سے گھسیٹ کر اپنی بیوی سے میں نے الگ کیا۔ اب بچی کو جب میں نے کھینچا تو ہڑبڑاہٹ میں اس کی آنکھ کھل گئی، اب بچی کی آنکھ کا کھلنا تھا، میری بیوی کی آنکھ بھی کھل گئی، اب میری بیوی نے میرے چہرے کو دیکھا تو سمجھ گئی پردہ فاش ہو چکا ہے، اب راز کھل چکا ہے، فوراً میری بیوی نے میرے پیروں کو تھام لیا اور رو رو کر کہنے لگی تم نے 5 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا، میں نے کبھی تمہیں اف تک نہیں کہا، لیکن یہ چھٹی بیٹی ہے، خدا کے لیے اس کو چھوڑ دو، آج اس کے بعد پتہ نہیں کہ ہمارے مقدر میں کوئی اولاد ہو کہ نہ ہو، میں نے آج تک تم سے کچھ بھی نہیں مانگا، وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، بس اس بچی کی زندگی کو بخش دو۔ وہ صحابی کہتے آقا میری بیوی روتی رہی لیکن میں تو بالکل جیسے پتھر کا بت بنا ہوا تھا، میرے دل پر کوئی بات اثر کرنے والی نہیں تھی۔ جب میری بیوی نے میری بیٹی کو بچانے کی کوشش کی، میں نے اس کے گال پر 2-4 تھپڑ مارے ہیں، اور اس کے بعد اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ کر میں آگے چلا، میں نے اپنے کاندھے پر فاوڑا رکھا ہے، اور اس کے بعد گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کی، میری بیوی بھاگ کر آتی ہے، میرے پیروں کو پکڑ لیتی ہے، میں نے زور کا اسے جھٹکا دیا اور تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا، میں نے باہر سے دروازے کی کنڈی لگا دی، اور کنڈی لگانے کے بعد اپنی بیٹی کو لے کر میں مکہ کے صحرا کی طرف چل پڑا۔ رات کا وقت تھا، رات نے اپنی سیاہ زلفوں کو آسمان پر بکھیر دیا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چل رہے تھے، تمام مکے والے اطمینان و سکون کی گہری نیند اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے، اور میں اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ کر تپتے ہوئے صحرا کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ میری بیٹی میری رفتار کے برابر چل نہیں پاتی تھی، میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا، اور میری بیٹی کے پیر لڑکھڑاتے تھے، کبھی وہ گر جاتی تھی، کبھی وہ سنبھلتی تھی اور اٹھتی تھی۔ میری بیٹی مجھ سے بار بار کہتی تھی ابا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، ابا آپ نے امی کو کیوں مارا ہے، ابا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ وہ صحابی اس کہانی سناتے جا رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتا جا رہا تھا، اور وہ صحابی اکیلے نہیں رو رہے تھے، رحمت للعالمین آقا کی آنکھیں بھی ساون بھادو برسا رہی تھی، تمام صحابہ کی آنکھیں بہ رہی تھی۔ اب وہ صحابی کہتے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اس صحرا کے بیچوں بیچ پہنچتا ہوں، میں نے دائیں بائیں چاروں طرف دیکھا، ہم دونوں کے علاوہ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو چھوڑا اور زمین پر میں نے
پھاوڑا چلانا شروع کر دیا. اب میں نے زمین پر گڑھا کھودنا شروع کر دیا. میں زمین پر گڑھا کھودتا جاتا تھا اور میری بیٹی کیا کر رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی ابا آپ کیا کر رہی ہو؟ کبھی ریت اڑ کر میرے کپڑوں پر پڑتی تھی, کبھی ریت اڑ کر میرے چہرے پر آتی تھی. میری بیٹی ننھے ننھے ہاتھوں سے کبھی میرا کپڑا صاف کرتی تھی, کبھی میری داڑھی کی ریت کو صاف کرتی تھی اور کہتی جاتی ابا دیکھو آپ کی داڑھی پر ریت لگ گئی, ابا آپ کا کپڑا خراب ہو رہا ہے, ابا اتنی رات کو یہ گڑھا کیوں کھودتے ہو, ابا کیا ضرورت ہے؟ آپ کہتے میں گڑھا کھودتا جا رہا تھا اور میری بیٹی طرح طرح کے سوال کرتی جا رہی تھی. جب میں نے اتنا گہرا گڑھا کھود لیا کہ مجھے یقین ہو گیا اب میں اپنی بیٹی کو اس کے اندر زندہ دفن کر سکتا ہوں, اب وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. میں نے فاوڑے کو ایک طرف رکھا ہے, اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے بازو کو میں نے پکڑا اور پکڑ کر اسے گڑھے کے قریب لاتا ہوں اور تیزی کے ساتھ اسے گڑھے کے اندر گرا دیتا ہوں. اب میری بیٹی جیسے ہی اندر گرتی ہے فوراً اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ابا یہ کیا کر رہے ہیں, ابا مجھے باہر نکال لیں, ابا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, آپ یہ کون سا کھیل میرے ساتھ کھیلتے ہیں, یہ کھیل امی پہلے کبھی میرے ساتھ نہیں کھیلی تھی, مجھے ڈر لگتا ہے ابا نکال لے, ابھی ہم گھر واپس جاتے ہیں, پھر کل صبح آ جائیں گے, جو آپ کھیلنا چاہتے ہم کھیلیں گے, ابھی مجھے نکالنے مجھے ڈر لگتا ہے. وہ صحابی عرض کرتے آقا میری بیٹی بار بار باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اور مجھے ابا ابا کہہ کر بلاتی تھی, لیکن میں اس کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا. میں نے تیزی سے اس پر ریت ڈالنی شروع کر دی. جب میں ریت ڈالتا جاتا تھا وہ ریت اس کی پنڈلیوں تک پہنچ گئی. میری بچی نے اپنے پاؤں نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں نکال پا رہی تھی. میں نے اور تیزی سے ریت کو ڈالا ہے, اس کی کمر تک ریت آ گئی, یہاں تک کہ اس کی گردن تک ریت آ گئی. اب میری بیٹی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پاتی تھی, وہ صرف میری طرف دیکھ رہی تھی, اس کے آنسو بہ رہے تھے اور وہ مجھے ابا ابا کہہ کر پکارتی جا رہی تھی. اور میں نے یہاں تک کہ اس کے سر پر ریت ڈالنا شروع کر دیا. اب میں نے اتنی ریت ڈالی ہے کہ اس گڑھے کو میں نے زمین کے برابر کر دیا. اب جب میں نے اپنی بیٹی کو قبر میں زندہ دفن کر دیا, میں نے فاوڑے کو اپنے کاندھے پر رکھا, اپنے گھر کا رخ کرتا ہوں اور پلٹ کر اپنے گھر کی طرف چلتا ہوں. ایسا محسوس ہو رہا تھا مجھے جیسے میں نے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو. آج میری بیوی اپنے باپ دادا پردادا کی رسم کو توڑنے چلی تھی, آج بیٹی کو زندہ دفن کر کے میں نے رسم کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے. وہ صحابی کہتے آقا اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر کے میں انا اور تکبر میں ڈوبا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا جا رہا تھا. ابھی میں اس گڑھے سے تھوڑی دور ہوا تھا, اچانک میرے کان میں میری بیٹی کی آواز ٹکراتی ہے, ابا ابا ابا. وہ کہتے میں گھبرا گیا, میں نے پلٹ کر دیکھا کہیں باہر تو نہیں نکل آئی, آخر اس کی آواز کہاں سے آتی ہے. وہ صحابی کہتے آقا اس سے پہلے 5 بیٹیوں کو دفن کر چکا تھا, آج تک کبھی دل میں خوف پیدا نہیں ہوا, لیکن چھٹی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے بعد اچانک میرا دل لرزنے لگ گیا ہے, اچانک میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا. میری بیٹی کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی, میں تیزی کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار روتے جا رہے تھے اور وہ صحابی اپنی بیٹی کا واقعہ بیان کرتے جاتے تھے. اس کے بعد وہ صحابی رو رو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کا ہم پر کرم ہو گیا, آپ کی میلاد نہ ہوتی تو ہم نہ جانے کہاں ہوتے, آپ کی میلاد نہ ہوتی تو آج بھی اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہوتے, آپ کی میلاد نہ ہوتی تو ہم بیٹیوں کا گلا گھونٹ رہے ہوتے. اے سرکار مدینہ کے پیارجوانوں, اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم سنی اپنے نبی کی میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ نبی نے صرف ہمیں اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں کیا, بلکہ انسان جو انسانیت کا سبق بھولے بیٹھا تھا, نبی نے آ کر اسے انسانیت کا سبق یاد کروایا ہے. بھٹکی ہوئی انسانیت کو نبی نے صراط مستقیم دکھایا ہے, نبی نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کیا. اللہ سے ہمارا تعارف کس نے کروایا ہے؟ اللہ خود فرماتا محبوب میں چھپا ہوا خزانہ تھا, جب میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے تو میں نے تمہیں پیدا کر دیا ہے. آپ ذرا سوچو کہ اللہ کو ہم نے پہچانا ہے, یہ محبوب کی میلاد کی برکت ہے. ہمیں قرآن ملا ہے, یہ محبوب کی میلاد کی برکت ہے. ہمیں نماز ملی ہے, یہ محبوب کے میلاد کی برکت ہے. آج یہ مسجد ہے تو یہ بھی میلاد کی برکتوں کا صدقہ ہے, محراب و منبر ہے تو نبی کی میلاد کی برکتوں کا صدقہ ہے. اور یہی وجہ کہ ہم سنی نبی کی میلاد منایا کرتے ہیں, اور نبی کی میلاد منا کر گویا اللہ کی ہر نعمت کا ہم شکر ادا کرتے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میرے آقا بیسکلی دو چیزیں سکھانے کے لیے آئے تھے. ایک تو آوارہ پیشانیوں کو رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آئے تھے، اور دوسرا انسان کو انسانیت کا سبق سکھانے کے لیے آئے تھے. میرے آقا فرماتے میں تمہارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے آیا ہوں، اخلاق کو. اور میرے نبی نے فرمایا جنت میں لے جانے والی چیز اچھے اخلاق ہے، اچھے اخلاق. آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، میلاد پاک تو دھوم دھام سے منا رہے ہیں لیکن اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے. جھنڈے بھی لگیں گے، لائٹیں بھی، جلوس بھی، جلسے بھی، نیازیں بھی، نعرے بھی، چندے بھی، نعتیں بھی، محفلیں بھی، لنگر بھی، ہم سب رسمی طور پر کر کے گزر جائیں گے لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اپنی روش سے ہٹیں گے نہیں. ایک چبھتی ہوئی بات عرض کروں، معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا. یہ تو مسجد کے اندر ہم اور آپ بیٹھے ہیں، مسجد کے علاوہ کہیں روڈ پر کوئی جلسہ ہو نا میلاد پاک کا، اور اس میلاد پاک کے جلسے میں 1000 1200 1500 لوگ موجود ہوں. اس 1500 کے مجمع میں اگر آپ کہیں کہ تم میں کتنے لوگ ہیں جو نماز عشاء ادا کر کے آئے تو آپ کو اکثریت ایسی ملے گی، 75% ایسے لوگ ملیں گے جو عشاء کی نماز پڑھ کر نہیں آئے ہیں. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اور یہ میں بار بار کہتا ہوں، رات کو محفل میں آئیں عشاء پڑھے بغیر اور گھر جانے کے بعد فجر پڑھے نہیں تو اس محفل میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم میلاد بھی مناتے ہیں، ہم معراج پاک بھی مناتے ہیں. بتائیے ہے نا، ہم میلاد کے نام پر جتنی چیزیں کر رہے ہیں اس میں سے کون کون سی چیزیں جس کا حضور نے حکم دیا ہے؟ ہم جھنڈے لگاتے ہیں، علماء بھی موجود ہیں. اب میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں صرف سوال پوچھتا ہوں آپ سے. ہم جھنڈے لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، نیاز لٹاتے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. ان میں سے کتنی چیزوں کا حضور نے حکم دیا بھلا بتائیے؟ کسی ایک چیز کا حکم دیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو تم جھنڈا لگایا کرو، 12 ربیع الاول کو تم چائنا کی لائٹیں لگایا کرو، 12 ربیع الاول کو تم محفلیں سجایا کرو. کسی ایک چیز کا نبی نے حکم نہیں دیا. ہم سب کر رہے ہیں. ہاں یہ سب کرنا جائز بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، باعث نجات و جنت بھی ہے، میں انکار نہیں کرتا. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ہم نبی کی میلاد پاک کے نام پر جتنے کام کر رہے ہیں ان میں سے کسی کام کا نبی نے حکم نہیں دیا. جتنے کام ہمیں اچھے لگتے ہیں نبی نے حکم دیا ہو نہ دیا ہو ہم کر رہے ہیں، اور نبی نے جس کا حکم بار بار دیا ہے اگر ہم وہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم میلاد کیسے منا رہے ہیں؟ نبی نے ان چیزوں کا حکم نہیں دیا، نماز کا حکم دیا ہے نا، اور نماز کو چھوڑ کر سب کر رہے ہیں تو یہ سب کرنا بھی قیامت میں کام نہیں آئے گا. کیوں؟ اس کی وجہ کہ ان ساری چیزوں کا شمار مستحب میں ہے، یہ نہ فرائض میں ہے نہ واجبات میں ہے. ان کا شمار علماء فرماتے ہیں مستحب میں. کرو تو ثواب، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر فرائض کو چھوڑ کر، واجبات کو چھوڑ کر زندگی بھر مستحب پر عمل کرتے رہو گے تو قیامت میں مستحب پر عمل کرنا بھی کام آنے والا نہیں. میرے نبی کی زندگی کے 2 عظیم سفر ہیں، سب سے بڑے 2 سفر. کون سا؟ ایک تو آپ کا زمین پر تشریف لانا، یہ پہلا سفر، اور دوسرا ایک آسمان پر تشریف لے جانا یعنی سفر معراج. ایک سفر میلاد ہے اور ایک سفر معراج. ان دونوں سفر میں میرے نبی نے جو ہمیں درس دیا، پیغام دیا، وہ کیا ہے؟ مجھے جہاں تک یاد ہے پچھلے سال میں نے یہ سوال کیا تھا، پھر پوچھتا ہوں. میرے آقا جب زمین پر جلوہ گر ہوئے تو میرے نبی نے سب سے پہلے زمین پر آنے کے بعد کیا کیا ہے؟ اللہ کا سجدہ کیا ہے. کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے آئے تو آپ نے سجدہ کیا، اور جب سفر معراج پر تشریف لے گئے تو بیت المقدس میں آپ نے سجدہ کیا. تو دونوں سفر کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کے سجدوں سے. ہم سنی معراج بھی منا رہے، میلاد بھی منا رہے،
لیکن نماز کو چھوڑ کر منا رہے ہیں، تو نماز کو چھوڑ کر منانا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا؟ آپ کے لیے فائدہ مند؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارا تعلق عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی سے، ہم ہتھیلی پر جنت دکھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم صرف جذباتی گفتگو نہیں کرتے، ہم آپ کو عمل کی طرف بلاتے ہیں۔ ورنہ ہم سنیوں کے یہاں تو ایک ذہنیت یہ بن چکی ہے کہ کسی اچھے پیر کا دامن پکڑ لو، پھر بیٹا تم کچھ کرو نہ کرو تم کو پیر صاحب جنت میں لے کر جائیں گے، یعنی اب پیر صاحب کی ذمہ داری تم کو جنت میں لے جانے کی۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کسی اچھے پیر کا دامن تھام لو، پھر پیر صاحب جنت میں لے جائیں گے، کچھ کرو یا نہ کرو۔ اور یہی وجہ کہ ہم بھی پیر ڈھونڈتے ہیں، عبادت کی طرف رخ نہیں کرتے، اللہ کے سجدے نہیں کرتے الا ماشاءاللہ۔ آپ جانتے جب میں کئی سال پہلے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان سے مرید ہوا، یعنی میں ان کے غلاموں میں شامل ہوا، تو کسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ یار مرید بھی ہوئے تو کہاں جا کر ہوئے؟ آپ ان سے مرید ہو گئے؟ فلاں سلسلے میں مرید ہوتے نا تو مالدار بن جاتے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ فلاں سلسلے میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے کہ اس میں جو بھی مرید ہوتا ہے نا وہ 2-4 سال میں مالدار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا وہاں سے فنڈنگ منڈی کچھ ہوتی ہے، پیسے ویسے آتے؟ بولے نہیں ایسا نہیں، وہ سلسلے کی برکت ہے، اس سلسلے میں مرید ہو جاؤ تو خود بخود اللہ مالدار بنا دیتا ہے۔ میں نے کہا تم نے پیر بھی ڈھونڈا تو مال کے لیے ڈھونڈا ہے، تم نے پیر بھی ڈھونڈا تو مال و دولت کے لیے ڈھونڈا، ہم نے تو پیر ڈھونڈا تو اپنی آخرت کے لیے ڈھونڈا ہے۔ دنیا کی دولت کے لیے ہم نے پیر نہیں ڈھونڈا کہ مالدار بننا ہے، ہم نے تو پیر اس لیے ڈھونڈا تاج الشریعہ جیسا کہ ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ تو یہاں ہم سنیوں کی مینٹیلٹی ہے، اچھا پیر پکڑ لو پھر پیر صاحب تم کو جنت میں لے جائیں گے، کچھ کرو نہیں کرو۔ اور یہی وجہ کہ اب تو چرسی بھی پیر بن کے بیٹھ گیا ہے، اب تو گنجیڑی، افینچی، جواری، سٹے کا نمبر بتانے والا وہ بھی پیر بن گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کو کچھ چاہیے نہیں، اس کو نہ دین کی باتیں بتانی، نہ قرآن کی باتیں، نہ سنت کی باتیں، نہ شریعت کی باتیں، اس کو تو کوئی ایسا پیر چاہیے جو اس کے سامنے بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرے، اس کو مزہ ہے، یہ انجوائے کرے، بس یہی۔ آپ مجھے بتائیں اس کائنات میں میرے نبی سے بڑا کوئی پیر آیا ہے؟ اور اس کائنات میں صدیق اکبر سے بڑا کوئی مرید پیدا ہوا؟ نہ میرے نبی سے بڑا کوئی پیر، نہ صدیق اکبر سے بڑا کوئی مرید۔ لیکن پیر کی راتیں دیکھو، میرے آقا پوری رات عبادت کرتے، آپ کے پائے ناز میں ورم پڑ جایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا ابو بکر تم مجھ سے بیعت ہو گئے نا، اب کچھ کرنا ورنہ نہیں ہے۔ ارے جس عثمان غنی کو میرے نبی نے فرمایا عثمان اب تم چاہے جو کرو تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، ارے جسے جنت کے مالک نے یہ گارنٹی دے دی ہو عثمان غنی وہ ہیں۔ ارے میرے نبی نے سب کو جنت دیا ہے، عثمان وہ ہے جس نے نبی سے 3 بار جنت خریدا، 3 بار جنت خریدا عثمان غنی نے، اور نبی نے تیسری بار جب جنت دی تو کہا عثمان اب تم چاہے جو کرو تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے باوجود کہ میرے نبی نے فرما دیا ہو پھر بھی کوئی بتا نہیں سکتا کہ اس دن کے بعد بھی عثمان غنی نے کوئی نماز قضا کی۔ جب شہید ہوئے تو حالت روزہ میں تھے، جب شہید ہوئے تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ سوچو جسے نبی نے کہہ دیا ہو، آج تو جاہل چرسی گنجیڑی پیر کہہ دیتا بیٹا چاہے جو کر میں تجھے جنت میں لے کر جاؤں گا، تو اس کا مرید سب سے بڑا وقت کا عیاش بن جاتا ہے، مکار بدماش بن جاتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، تو جو سب سے بڑے پیر تھے ان کی راتوں کا عالم کیا تھا؟ آقا پوری رات عبادت کرتے تھے، آپ کے پائے ناز میں ورم پڑ جاتے تھے۔ عائشہ صدیقہ کہتی کہ آقا کچھ دیر آرام کر لے، خود اللہ فرماتا محبوب کچھ دیر آرام تو کر لو، لیکن آقا پوری رات عبادت کرتے تھے۔ اور جب پیر پوری رات عبادت کرنے والا ہوتا ہے تو جو مرید ہوتا ہے وہ غافل نہیں ہوتا۔ پھر صدیق اکبر کی راتیں بھی دیکھ لو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے کھڑے ہوتے، حالت قیام میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتے، اور قرآن کی تلاوت میں اگر دل کو لطف ملنا شروع ہو جاتا تو پھر رکوع بھول جاتے تھے، سجدہ بھول جاتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے پوری رات
رات قیام میں گزر جاتی تھی، اور کبھی رکوع تک پہنچ گئے، اللہ نے پردے اٹھا دیے تو پھر سجدہ بھول جاتے تھے، پوری رات صدیق اکبر رکوع میں گزار دیتے تھے، اور کبھی سجدے تک پہنچ گئے اور اللہ کے جلووں کا مشاہدہ ہو گیا تو اب سجدے سے سر کون اٹھائے، پھر پوری رات سجدے میں گزر جاتی تھی۔ تو جسے جنت کے مالک و مختار نے زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت کے پروانے عطا کر دیے، وہ بھی آخرت سے غافل نہیں ہے۔ اور آج کا دور وہ آ گیا کہ ہمارا پیر بھی آخرت سے غافل ہے، اور مرید کو آخرت کی تو پڑی نہیں ہے، وہ تو ساری ذمہ داری پیر کے سر دے کر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ جانتے ایک جگہ پر جلسہ تھا، ہماری جماعت کے دو روزہ جلسہ تھا، ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین آئے تھے، وہ پیر بھی تھے اپنے دور کے۔ پہلے دن تقریر کرنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو مرید بھی بنایا، گاؤں کے سینکڑوں لوگ مرید ہوئے ان سے۔ اس کے بعد دوسرے دن جب حضرت پھر دوبارہ اسٹیج پر آئے تو لوگ آئے ملاقات کرنے، مصافحہ کرنے، خیریت پوچھنے۔ ایک لڑکا آیا جوان سا، اس نے بھی مصافحہ کیا، دست بوسی کی، اپنے سر پر ہاتھ رکھایا۔ تو پیر صاحب نے خوشی خوشی محبت سے پوچھا، بیٹا کس کے مرید ہو، بیٹا کس کے مرید ہو؟ تو لڑکا کہتا ہے کہ حضرت 2 منٹ رکیے بتاتا ہوں۔ گھر گیا اور گھر سے حضرت کا شجرہ لے کر آیا، ایک رات پہلے جو بیعت ہوئے تھے نا ان میں وہ بھی مرید ہوا تھا۔ گھر گیا، گھر سے حضرت کا شجرہ لے کر آیا اور ان کے ہاتھ پر رکھ کر کہتا ہے کہ کل رات آپ سے مرید ہوا، آج نہیں پہچان رہے ہو، قیامت میں کیا پہچانو گے؟ آج نہیں پہچان رہے تو قیامت میں کیا پہچانو گے؟ یعنی ہم تو یہ سوچتے بس مرید ہو گئے تو اب ساری ذمہ داری جنت میں لے جانے کی پیر صاحب کی۔ آپ بتائیے وقت کا کوئی بڑا سے بڑا پیر اگر اپنے آپ کو کہے کہ میں جنتی ہوں، میرے مرید بھی جنتی ہیں، تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ میرے نبی نے جسے جنت کا مژدہ دیا زمین پر، وہ بھی آخرت کو یاد کر کے روتے تھے۔ بتائیے ہے نا، اور ہم کہاں غفلت کے شکار ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ میلاد پاک نبی کی منائیں، محض رسمی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر منانے کی کوشش کریں۔ آپ خوش عقیدہ سنی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن سنی صرف رسم و رواج والے نہ رہیں، علم اور عمل والے سنی بننے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ۔ تو میرے نبی ہمارے اور آپ کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے آئے تھے، ایمان و عقیدے کی حفاظت کے ساتھ اخلاق کو۔ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اپنی گفتگو کو آخری مرحلے کی طرف لے چلتا ہوں، اور اب جو 2-4 باتیں عرض کروں گا نا، یہ زندگی بھر آپ کو یاد رکھنی ہے کہ انشاءاللہ۔ اب یہ 2-4 باتیں اخلاقی طور پر اور نبی کے آنے کا مقصد اور نبی کی تعلیمات، اسے زندگی بھر یاد رکھنا اور عمل کرنا ہے کہ انشاءاللہ۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے، ایک جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور دوسری جو اس کے 2 رانوں کے درمیان ہے، یعنی اس کی زبان اور اس کی شرمگاہ، جو ان 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت۔ اور دوسری جگہ میرے آقا نے فرمایا جنت میں لے جانے والی چیز 2 ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی فرماتے جنت میں لے جانے والی چیزیں 2 ہیں، تقوی اور حسن سلوک، حسن خلق، یہ 2 چیزیں جنت میں لے جانے والی، اور فرماتے جہنم میں لے جانے والی 2 چیزیں، زبان اور شرمگاہ۔ ایک جگہ فرمایا 2 چیزوں کی گارنٹی دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اور دوسری جگہ فرمایا جہنم میں لے جانے والی یہی 2 چیزیں، زبان اور شرمگاہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، شرمگاہ پر اگر کوئی قابو پا بھی لے تو اس کا زبان پر قابو نہیں۔ اور آج ہمارے یہاں پر جو بہت زیادہ بولتا ہے نا، اس کا فرینڈ سرکل بھی بہت وسیع ہوتا ہے، اسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس کے آس پاس رہو تو بڑا مزہ آتا ہے، اور جو باتیں نہیں کرتا اسے لوگ پسند نہیں کرتے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خاموش رہا
اس نے نجات پا لی، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ اب جو خاموش رہا آج کے دور میں کیا اسے لوگ پسند کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یار اس کو کہاں لے کر آ جاتے ہو، یار اس کو دیکھتا رہو میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ سارے ہنس بول رہے ہوتے، انجوائے کر رہے ہوتے، اس کا منہ لٹکا ہی رہتا ہے ہمیشہ۔ سارے باتیں کر رہے تو چپ چاپ بیٹھا ہوتا ہے کونے میں، اس کو لاتے کیوں ہو؟ کوئی پسند کرتا ہے بتاؤ؟ نبی فرماتے جو چپ رہا اس نے نجات پا لی۔ اور ہم سمجھتے بولیں گے تو کامیاب ہوں گے، بولیں گے تو فالوور بڑھیں گے، بولیں گے تو لوگ پسند کریں گے، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ اور جانتے جو بہت بولتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کبھی کبھی بولتے بولتے کچھ ایسا بول جاتا ہے کہ جس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، اور اس کی وہ بات اللہ کو پسند آ جاتی ہے، یعنی اس نے جان بوجھ کر وہ بات نہیں کی، بولتے بولتے بول گیا، اور اللہ کو اس کی وہ بات پسند آ جاتی ہے، اور اس بات کی بنیاد اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور آگے فرماتے کوئی بولنے والا کبھی کبھی بولتے بولتے ایسا کچھ بول جاتا ہے کہ جس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن اس کی اس بات سے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ اس بندے کو جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل دیتا ہے، جہنم کے گڑھے میں۔ پتہ چلا جو زیادہ بولتا ہے نا وہ کبھی کبھی اچھی بات بھی کر جاتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ کو ناراض بھی کر لیتا ہے، کبھی کبھی، کیونکہ اس کا خیال ہی نہیں ہوتا کیا کچھ بولتا ہے۔ اور بہت زیادہ جو بولتا ہے اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ بتائیے ہے نا، ایک مثال دوں آپ کو، ایک شخص بہت باتونی تھا، بہت بولتا تھا، بڑ بڑ ہمیشہ کرتا رہتا۔ زیادہ بولنے والا غیبت بھی کرتا ہے، زیادہ بولنے والا چغلی بھی کرتا ہے، زیادہ بولنے والا جھوٹ بھی بولتا ہے، زیادہ بولنے والا کبھی کبھی زبان سے کفر بھی بک دیتا ہے، اور اس کا خیال نہیں ہوتا اس کی طرف۔ ایک مرتبہ 4-5 دن کنٹینیو بارش ہو رہی تھی، بارش کی وجہ سے لوگ پریشان، اسکول بند، دفتر بند، آنا جانا سب کا بند، لوگ گھروں میں قید۔ 5 دن کے بعد بارش بند ہوئی۔ جب بارش بند ہوئی تو لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلے، وہ باتونی بھی نکلا جو بہت باتیں کرتا تھا نا، 5 دن گھر والوں کے کان کھایا۔ 5 دن کے بعد چھوٹا گھر سے نکلا، دوستوں میں پہنچا۔ اب دوستوں میں پہنچا تو کیا کہتا ہے وہاں جا کر، یہ کتابی بات نہیں، اصلی بات بتا رہا ہوں۔ جب دوستوں میں پہنچا تو کیا کہتا ہے وہاں جا کر، کہتا ہے یہ جو 5 دن کے بعد بارش بند ہوئی نا، خود بخود بند نہیں ہو گئی، میں نے 2-4 آدمی اللہ کے پاس بھیجے تب جا کر اللہ نے بارش بند کیا ہے۔ معاذ اللہ، یعنی میرے آدمی گئے، اللہ کو ڈرایا دھمکایا، تب اللہ نے ڈر کے مارے بارش بند کیا۔ معاذ اللہ۔ اب جب اس نے یہ جملے کہے تو لوگ مسکرائے، لوگوں کو مزہ آیا، یار اتنے دن تک پریشانی تھی، اتنے دن تک دور تھے، مزہ ہی نہیں آ رہا تھا، اب تو آیا پھر سے مزہ آ گیا۔ تو اب جانتے ہو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اکیلا ایسی بکواس کر کے اسلام سے خارج نہیں ہوا، بلکہ جتنے اس کی بات کو سن کر مسکرائے اور ہنسے وہ سب بھی اسلام سے باہر ہو گئے۔ کیونکہ معاذ اللہ تم یہ گویا کہہ رہے ہو کہ اللہ ڈر گیا تمہارے آدمیوں سے، تمہارے گنڈوں سے ڈر کر اللہ نے بارش کو بند کر دیا۔ یہ بتائیے کیا کفریہ کلمات نہیں ہیں زبان سے اگر کوئی نکالے؟ ایک آدمی بہت باتیں کرتا تھا، بہت باتیں، جب مرنے کے بعد قبر میں گیا، کسی دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے تیرے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ تو کہتا ہے اللہ نے مجھ کو جنت میں جانے نہیں دیا، مجھ کو جنت کے دروازے پر روک دیا گیا۔ لوگوں نے کہا وہ کیوں؟ تو نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، نیکیاں بھی کرتا تھا، تجھے جنت میں جانے سے کیوں روکا گیا؟ تو کہتا ہے اس کی وجہ یہ اللہ نے فرمایا جب تک تو ایک سوال کا جواب نہیں دیتا، جب تک تجھے جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے عرض کی مولا کیا سوال؟ اللہ فرماتا ہے ایک مرتبہ تو دوستوں میں بیٹھا تھا،
اچانک بارش شروع ہو گئی، اور جب بارش شروع ہوئی تو تیری زبان سے نکلا ارے بن موسم کے بارش کہاں سے آ گئی؟ بتا وہ جو بارش اس وقت ہوئی تھی وہ میں نے برسایا تھا کہ کسی اور نے برسایا تھا؟ وہ کہتا ہے مولا تیرے سوا کون ہے بارش کو برسانے والا؟ تو رب فرماتا ہے کہ اب تو اس سوال کا جواب دے، اس وقت جو بارش برسی تھی تو نے یہ جو کہا یہ بن موسم کی بارش تھی، اب جب تک تو یہ ثابت نہیں کر دے گا کہ وہ بن موسم کی بارش تھی تب تک میں تجھے جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ اور یہ جملے تو نکل ہی جاتے نا زبان سے، ارے یار اتنی دھوپ میں بارش پتہ نہیں کیسے ہونے لگی، اتنی دھوپ ہے پھر بھی بارش ہو رہی ہے، پورا بارش کا مہینہ نکلتا جا رہا ہے، اتنی گرمی پڑ رہی بارش پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی۔ یہ باتیں کہتے کہ نہیں کہتے؟ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کب کب کیا کیا کہہ جاتے ہیں اور کن باتوں کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی۔ ایک بندہ بہت باتونی تھا، مر کر قبر میں گیا، فرشتے آئے سوال کرنا شروع کیا، وہ کہتا ہے مجھے پتا تھا 3 سوال ہوں گے اور مجھے سوال کا جواب بھی معلوم تھا۔ فرشتوں نے جب آ کر سوال کیا میں جواب دینا چاہ رہا تھا، زبان ہل رہی تھی، آواز نہیں نکل رہی تھی، جواب دل میں تھا، دماغ میں تھا، زبان پر نہیں آ رہا تھا۔ فرشتوں نے سوال کیا، میں جواب دے رہا تھا، آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اب جانتے ہو آخر کار کہتا ہے کہ رب نے فیصلہ فرمایا اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دو۔ وہ فرشتوں سے کہنے لگا فرشتوں میری قبر پر میرے گناہ کی وجہ سے عذاب نازل کیا جائے گا، آخر تم مجھے یہ تو بتا دو میری زبان سے آواز کیوں نہیں نکل رہی تھی؟ ابھی میں باتیں کرتا ہوں تو آواز نکلتی ہے، سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں تو آواز نہیں نکلتی، بات کیا ہے؟ تو جانتے فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا دنیا میں تو بہت بولتا تھا اس لیے قبر میں تیری زبان پر تالا لگا دیا گیا ہے۔ اب 2 باتیں اور عرض کروں گا آخر میں، اجازت ہے آپ کی؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب بندے کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے نا، اللہ نے ایک فرشتے کو اس کے ساتھ رکھا ہے، اس فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ بندے کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کو وہ فرشتہ نوٹ کرتا ہے۔ ابھی میں جو کچھ بول رہا ہوں نا وہ فرشتہ نوٹ کر رہا ہے۔ آپ نے درمیان میں 8 بار 11 بار 13 بار جو سبحان اللہ کہا ہے نا، فرشتے نے وہ بھی نوٹ کیا ہوگا جو آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کے ساتھ۔ تو اس فرشتے کی ڈیوٹی یہی ہے، زندگی بھر ہماری زبان سے نکلنے والی ایک ایک بات کو نقل کرتا ہے، وہ نوٹ کرتا ہے۔ اور فرمایا گیا قیامت کے دن یہ پورا دفتر ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اللہ کا منادی کہے گا بندے زمین پر تو نے جو کچھ کہا تھا فرشتے نے سب اس میں نوٹ کر کے رکھا ہے، آج تجھے یہ سب پڑھ کر اللہ کو سنانا ہے۔ اب جب وہ بندہ پڑھنے پلٹے گا تو کہیں گالیاں ہوں گی، کہیں گانے ہوں گے، کہیں غزلیں ہوں گی، کہیں غیبت ہوگی، کہیں فحش کلمات ہوں گے، کہیں کسی کے جسم کی تعریف ہوگی، کہیں کسی کے چہرے کی تعریف ہوگی، اسے تو خود پتا ہوگا کہ اس کا کچا چٹا کیا ہے۔ اب جب وہ دیکھے گا کہ دفتر میں کیا کچھ لکھا ہے وہ کانپ جائے گا، وہ کہے گا میں یہ نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ فرشتے کہیں گے زندگی بھر تو نے جو کچھ کہا سب اس میں لکھا ہے، آج تجھے یہ سب پڑھ کر اللہ کو سنانا ہوگا۔ وہ کہے گا نہیں نہیں مجھے معاف کرو میں نہیں پڑھ سکتا۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو کل قیامت کے دن کہا جائے گا یہ پڑھ کر سنا، وہ نہیں سنا سکے گا۔ پھر آج جب وہ گالیاں دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، فحش کلمات زبان پر لاتا ہے تو کیا اسے پتہ نہیں ہے جب کل تو اللہ کے سامنے یہ پڑھ نہ سکے گا، آج جب زبان سے یہی باتیں کرتا ہے آج بھی تو اللہ سن رہا ہے؟ کیا معاذ اللہ وہ آج نہیں سن رہا ہے؟ وہ قیامت کے دن ہی سنے گا، آج نہیں سنتا، معاذ اللہ ایسا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے بندے اگر تجھے پتہ چل جائے نا کہ تیری زبان سے نکلنے والی بات کے بدلے تیری پکڑ کیسی ہوگی تو تو اپنے منہ کو تالا لگا دے، تو اپنے منہ کو تالا لگا دے، تو اپنا منہ کھولے تو صرف ذکر الہی کے لیے کھولا کرے۔ خوش نصیب ہو سنیوں، کبھی 11 روزہ محفل کے نام پر، کبھی 12 روزہ محفل کے نام پر، کبھی شہدائے کربلا کے نام پر، کبھی غریب نواز کے نام پر
تمہیں یہاں بلایا جاتا ہے کہ جتنی دیر تک تم یہاں بیٹھے رہتے ہو کم سے کم اتنی دیر تو آپ کے نام اعمال کے دفتر میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ۔ اور یہی لمحے قیامت میں ممکن ہے نجات کا سبب بن جائے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ زندگی ایک طرف دری کی دری رہ جائے اور اللہ کے گھر میں ذکر کی محفل میں گزرا لمحہ جنت کی ضمانت بن جائے۔ آمین آمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ آپ تھکے تو نہیں نا؟ آج تھوڑا سا اگر وقت زیادہ لے لوں 5 7 10 منٹ تو چلے گا نا۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے، اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا اللہ تم پر رحم کرے، اے میرے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو صدیق اکبر فرماتے عمر یہی وہ چیز ہے جو اکثر لوگوں کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے، یہی وہ چیز ہے جو اکثر لوگوں کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ بلکہ فرمایا گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اکثر اپنے منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں رکھتے تھے۔ لوگ کہتے یہ منہ میں کنکریاں آپ نے کیوں بھر رکھی ہیں؟ تو فرماتے کنکریوں کی وجہ سے جب تک میرا منہ بھرا رہے گا تب تک میری زبان بولنے سے محفوظ رہے گی، بچی رہے گی۔ آپ سوچئے میں کس کی مثالیں دے رہا ہوں؟ آپ کی اپنی تو دے ہی نہیں سکتا نا، ان کی مثالیں دے رہا ہوں کہ جن کو زمین پر جنت کا پروانہ دے دیا گیا، ان کی پوزیشن یہ تھی۔ کیوں جانتے ہو؟ اس کی وجہ کہ وہ ہمارے آپ کے جیسے عام انسانوں کے تربیت یافتہ نہیں تھے۔ ہم آپ کو موٹی موٹی اخلاق کی، کردار کی، نیچر کی، کیریکٹر کی کتابیں پڑھا دیں پھر بھی آپ میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے خود بھی ان چیزوں پر عمل نہیں کیا، ہم نے صرف پڑھانے کا ہنر سیکھا ہے، ہم نے جو پڑھایا اس پر خود بھی عمل نہیں کیا۔ یہی وجہ کہ کتنا بھی بول لیں، کتنا بھی پڑھا لیں، آپ میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ لیکن ان کے اندر تبدیلی کیوں آتی تھی؟ اس کی وجہ کہ وہ کسی اور کے نہیں، امام الانبیاء کے تربیت یافتہ تھی۔ وہ صرف پڑھتے نہیں تھے، وہ اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کو دیکھتے تھے، اپنے نبی کے طریقے کو، سیرت کو، اخلاق کو، شب و روز کو، معاملات کو۔ یہی وجہ کہ پریکٹیکلی سب دیکھتے تھے تو ان کی زندگی میں وہ چیزیں اتر جاتی تھی۔ آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں کان 2 دیے اور زبان کتنی ہے جی؟ زبان 1 کان 2۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سنا کرو زیادہ، بولا کرو کم۔ بولا کرو کم، سنا کرو زیادہ۔ لیکن یہاں 2 کان نہیں 4 بھی ہوتے نا تو بھی زیادہ بولتے ہم۔ زبان 1 ہی ہوتی تو بھی زیادہ بولتے، کان بھلے 4 ہوتے، سب کے حصے کا ہم اکیلے ہی بول جاتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو میرے نبی کی تعلیمات بھی یہ ہے اپنی زبان پر کنٹرول کریں، کہیں انشاءاللہ۔ فرمایا گیا جب صبح ہوتی ہے نا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ہم تجھ سے وابستہ ہیں، اللہ کے واسطے ہم پر رحم کر، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور زبان جب ٹیڑھی ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ زبان ٹیڑھی ہوتی ہے تو پھر کوئی زبان کو نہیں مارتا، مار کھاتا ہے سر، مار کھاتا ہے، کھاتی پیٹھ، ہاتھ، پیر، چہرہ، زبان کو کوئی نہیں مارتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروکار صوفیہ فرماتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں ان کا دل آگے ہوتا ہے، زبان پیچھے ہوتی ہے، وہ پہلے تولتے ہیں پھر بولتے ہیں۔ اور جو احمق ہوتے ہیں ان کی زبان آگے ہوتی ہے، دل پیچھے ہوتا ہے، پہلے بڑبڑ کر لیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں یار میرے کو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ میں نہیں بولتا تو جھگڑا نہیں ہوتا، یہ نہیں بولتا تو تعلقات ختم نہیں ہوتے، یہ میں نے بول دیا پتہ نہیں کیا ہوگا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو فرمایا کہ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ پہلے تولتے ہیں بات کام کی ہے کہ نہیں ہے، فائدے کی ہے کہ نہیں۔ بلکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں بولنے سے پہلے سوچ لے، اگر تیری زبان سے نکلنے والی بات میں کوئی فائدہ نہ ہو تو وہ بات کرنے سے فائدہ کیا ہے؟
وہ بات کری مت. آج سے عمل کریں گے انشاءاللہ اس پر. کوئی پسند کرے نہ کرے لیکن بڑبڑ نہیں کرتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. ایک حدیث مبارکہ یاد ہے, اجازت ہو تو بتا دوں میں. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ آج سے ریلیٹڈ حدیث ہے اور اس لیے یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں, اسی پر اپنی بات مکمل کروں گا. اجازت ہے آپ کی؟ جناب عامر ابن عقبہ رضی اللہ عنہ پہنچے, عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ پہنچے اور میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ سوال آسان سا تھا, نجات کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے اپنی زبان پر قابو رکھ. دوسرا فرمایا اپنے گھر کو اپنی خاطر وسیع کر لے. تیسرا فرمایا اپنے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں رویا کر. یہ تین چیزیں, یعنی ان تین چیزوں پر عمل کرے گا تو اللہ تجھے نجات عطا فرمائے گا. سب سے پہلے زبان پر کنٹرول کر انشاءاللہ. دوسرا فرمائے اپنے گھر کو اپنے لیے وسیع کر. اب یہاں مفسرین فرماتے اس سے مراد کہ جب تیرے پاس وقت ہونا تو رکشہ اسٹینڈ پہ جا کے مت بیٹھ. جب تیرے پاس خالی وقت ہونا تو سیلون کے باہر جا کر مت بیٹھ. تیرے پاس خالی وقت ہو تو چائے کی دکان کے باہر جا کر مت بیٹھ. آج ہمارے یہاں راتوں کو بھی دیکھ لو, جہاں 4-5 بائک کھڑی ہوگی وہاں 2-4 لونڈے بیٹھے ہوں گے. رکشہ اسٹینڈ ہو, ٹیکسی اسٹینڈ ہو, چائے کی ہوٹل ہو, سیلون ہو, ہر جگہ آپ کو ملیں گے 2-4 بیٹھے ہوئے. نبی نے فرمایا اپنے لیے اپنے گھر کو وسیع کر. وقت ہے تو گھر میں بیٹھ, اور گھر میں بیٹھو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ گھر میں بیٹھو گے تو بچوں کی تربیت ہوگی. گھر میں بیٹھو گے شادی شدہ ہو تو بیوی کے ساتھ گفتگو کرو گے. گھر میں بیٹھو گے شادی شدہ نہیں ہو تو ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرو گے. اور اگر باہر نکل کر یوں آوارہ گردی کرو گے تو کیا ملنا ہے؟ بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں قوم لوط میں جو لواطت کا گناہ پیدا ہوا وہ اسی وجہ سے پیدا ہوا کہ وہ چوک چوراہوں پر روزانہ بیٹھا کرتے تھے, ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے. یہاں 8 آدمی, یہاں 10 آدمی, یہاں 15 آدمی, یوں روزانہ سڑکوں پر چوک چوراہوں پر بیٹھے رہتے تھے. اور جب بیٹھے رہتے تھے تو دھیرے دھیرے شیطان نے ان کے دلوں میں مردوں کے لیے محبت پیدا کر دی. ایک کو کسی کی آنکھ اچھی لگنے لگ گئی, ایک کو کسی کے ہونٹ اچھے لگنے لگ گئے, ایک کو کسی کے گال اچھے لگنے لگ گئے. روزانہ ملتے ملتے وہ لواطت کے جرم میں مبتلا ہو گئے. اس لیے فرمایا گیا اپنے گھر کو اپنی خاطر وسیع کر. اگر تم بیوی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو گے نا تو فرمایا گیا بیوی سے محبت کی باتیں کرنا نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اور ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. اچھا, ماں باپ کے سامنے بیوی سے بات کرنے میں ہو سکتا ہے کہ شرم آئے, لیکن اگر کرو گے تو اس پر ثواب ہے. شریعت نے اجازت بھی, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر ماں باپ کے لحاظ کی وجہ سے نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں, لیکن کیا تو کوئی گناہ ہے. بلکہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, میں نے تو صرف گفتگو کے بارے میں بتایا. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرتا ہے, یعنی اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے, نبی نے فرمایا اللہ اس پر بھی تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. صحابہ نے عرض کیا آقا یہ تو فطری ضرورت ہے, یہ تو فزیکل نیڈ ہے, پھر اس پر ثواب کیوں؟ تو نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ تیری بیوی نہ ہوتی اور اس ضرورت کو تو کہیں اور پورا کرتا تو کیا ہوتا؟ لوگوں نے کہا یہ تو حرام ہے, گناہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہیں اور کرتا تو گناہ بیوی کے پاس گیا تو اللہ ثواب عطا فرمائے. اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے نا, کتنا پاکیزہ مذہب. اے میرے پیارے آقا کے پیروانوں, ارے ہم اولاد کو پانی پلا رہے ہیں, ماں باپ کے لیے پیسے کما رہے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن میرے رب نے, رسول نے اس پر بھی انعام کا وعدہ فرمایا. فرمایا کہ راتوں کو جو ماں باپ اٹھ اٹھ کر سردیوں کی راتوں میں اپنے بچوں کے جسم پر چادر ڈالتے ہیں, سردی بہت ہے, بچے کی طبیعت خراب نہ ہو جائے, ہم کیوں ڈالتے ہیں؟ فطری طور پر اولاد ہے, ہم باپ ہیں, ہم نے چادر ڈالی. فرمایا کہ جو ماں باپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی اولاد کے جسموں پر چادر ڈالتے ہیں اللہ انہیں جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے. شوہر کے گھر آنے سے پہلے بیوی شوہر کے لیے اپنے جسم کو صاف کرتی ہے, بال بناتی ہے, شوہر کے پسند کا کپڑا پہنتی ہے. میرے نبی نے فرمایا اس کا یہ شوہر کے لیے سجنا نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے. کتنا پاکیزہ مذہب. بلکہ فرمایا گیا عورت گھر میں جھاڑو لگائے,
شوہر کے کپڑے دھوئے، بچوں کے لیے کھانا بنائے، اللہ اس کو جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ بتائیے، اور یہ ساری چیزیں چوک چوراہوں پر ملیں گی؟ سیلون میں بیٹھے رہو گے 24 گھنٹے تو ملیں گی؟ چائے کی دکانوں پر؟ اس لیے آقا نے فرمایا 3 چیزیں زبان پر قابو رکھو، اپنا وقت گھر میں گزارا کرو، اور اپنے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہایا کرو۔ اگر تم یہ کر لے گئے اللہ تمہیں ضرور نجات عطا فرمائے گا۔ تو کیسے آئے، کب آئے، اس پر تو توجہ ہے، کیوں آئے یہ بھی سیکھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے، اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلام